کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا. وہ اتنے غریب تھے کہ وہ اپنے کالج کی فیس تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا کالج جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. 19 سال کی عمر میں وہ ایک ہوٹل میں بیل مین کا رول پلے کر رہا تھا. اس کی جاب مناسب تھی, مناسب قسم کے پیسے ملتے تھے, لیکن اچانک اس نے اعلان کیا کہ وہ یہ جاب چھوڑ کر فائٹ بزنس میں جانا چاہتا ہے. کچھ ہی عرصے بعد اسے بوسٹن صرف اس وجہ سے چھوڑ کے بھاگنا پڑا کیونکہ اسے کسی کے $2500 دینے تھے. آج اس شخص کی نیٹ ورتھ $500 ملین ہے. جی ہاں, آج ہم بات کریں گے ڈینا وائٹ کی, دی مین بیہائنڈ UFC. ڈینا وائٹ کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا, اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ اسے صرف $2500 کی قرض ادا کرنے کے خوف سے اسے بھاگ کر لاس ویگس جانا پڑا. لیکن بچپن سے ہی اس کا دل فائٹ سپورٹ میں لگتا تھا. وہ اسکول میں باکسنگ کرتا رہا. اسے اتنا زیادہ جنون تھا فائٹ سپورٹ میں جانے کا کہ جب اس نے نوکری چھوڑی تو مسلسل 3 برس تک وہ ایک فائٹ کلب میں بنا کسی تنخواہ کے کام کرتا رہا. وہ کبھی ریفری کا رول پلے کرتا تو کبھی کارنر بوائے کا. 3 سال کے عرصے میں اس نے فائٹ کے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات تھی وہ اکٹھی کی. جب وہ ویگس گیا تو وہاں مشہور فائٹرز ٹیٹو آرٹیز اور چیک لیڈیل کے مینیجر کے طور پہ کام کر رہا تھا. اسی اثنا میں اسے کہیں سے پتہ چلا کہ UFC کا مالک اپنی کمپنی کو بیچنا چاہ رہا ہے. جب ڈینا وائٹ کو یہ پتہ چلا کہ UFC بک رہی ہے تو اس کے بچپن کے اسکول کے ایک دوست فرینک اوزیٹا اس وقت ویگس میں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون بن چکے تھے. اس نے فرینک سے رابطہ کیا اور اسے اس بات پہ قائل کیا کہ وہ UFC کو خرید لے. فرینک کو بھی فائٹ میں کافی دلچسپی تھی. فرینک نے اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے UFC کو $2 ملین یعنی $20 لاکھ میں خرید لیا. لیکن اس $20 لاکھ میں انہیں ملا کیا؟ فقط ایک پرانی آکٹاگون, یعنی جہاں پر وہ ایسا رنگ جہاں پر فائٹر فائٹ کرتے تھے, اور صرف UFC کا برانڈ نیم. فقط یہ. UFC اس وقت فیل ہو چکی تھی اور اس کے مالک باب مورٹن نے اس کو اس لیے بیچ دیا تھا کیونکہ اس کو صرف لاسز ہی ہو رہے تھے, اور کمپنی کے نام کے جتنے ایسٹس تھے وہ سارے اس نے بیچ دیے. حتیٰ کہ کمپنی کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ اس کی ڈومین نیم یعنی UFC کو یوزر فرینڈلی کمپیوٹر نام کی ایک کمپنی نے خریدا ہوا تھا. وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے UFC کا اور ڈینا وائٹ کی کامیابی کا. ڈینا وائٹ اپنے پیشن کی وجہ سے مسلسل اسی سپورٹ سے جڑے رہے, لیکن اس وقت تک UFC یعنی مکسڈ مارشل آرٹس کی سپورٹ کو کسی قسم کی کوئی مقبولیت حاصل نہیں تھی, اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی 50 اسٹیٹس میں مختلف قوانین کی وجہ سے انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہر اسٹیٹ جہاں پر وہ سپورٹ کرنا چاہتے تھے وہاں پر ان کو مختلف ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا, مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, اور کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ جب انہوں نے وہاں پر ایونٹ رکھے تو وہاں کی اسٹیٹ نے ان کو وہاں پہ ایونٹ کرنے سے بھی روک دیا. 4 سال تک مسلسل UFC لاسز میں چلتی رہی. یہ کتنے لاسز تھے آپ سن کے حیران ہوں گے, $40 ملین. مسلسل 4 سال تک $40 ملین کا نقصان ہو چکا تھا تب تک UFC کو. ڈینا وائٹ جس نے اپنے دوست کے پیسے اس میں انویسٹ کروائے تھے, یقیناً وہ بھی بہت پریشان تھا. اچانک ڈینا وائٹ کو ایک رات کال آتی ہے اپنے اس کے دوست فرینک اوزیٹا کی. اسے کہتا ہے ڈینا ہم بس کرتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں بھی پسند ہے اور مجھے بھی پسند ہے فائٹ بزنس, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بزنس چل نہیں رہا, تو تم ایسا کرو کہ UFC کو کسی طریقے سے بیچنے کی کوشش کرو. ڈینا وائٹ اس رات بہت زیادہ پریشان تھا. ڈینا وائٹ کے اوپر یہ بھی پریشر تھا کہ اس کے دوست کے پیسے وہ ضائع کر رہا ہے, لیکن پوری زندگی کا جنون تھا اس کی فائٹنگ چیمپئن شپ. اس نے ادھر ادھر کالز کی تو پتہ چلا کہ $6 سے $7 ملین میں صرف یہ کمپنی بک سکے گی, جس کے اوپر وہ آلریڈی $40 ملین لگا چکے تھے. صبح اس نے فرینک اوزیٹا کو بتایا کہ یہ کمپنی صرف $6 سے $7 ملین تک بکے گی. فرینک نے کہا اٹس اوکے, ہم کمپنی نہیں بیچتے, ہم دوبارہ سے محنت کرتے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ جا کر اس کمپنی کے لیے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی. انہوں نے وہاں کے میئر سے رابطہ کیا, وہاں کی حکومت سے رابطہ کیا, اور آہستہ 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 یہ کمپنی گرو کرنا شروع کی. یہ کمپنی نے اتنا زیادہ گرو کیا کہ 2015 میں $600 ملین کا بزنس اس کمپنی نے کیا.
ایک سال بعد اس کمپنی کو، جس کمپنی کو $2 ملین کے عوض یعنی صرف $20 لاکھ کے عوض خریدا گیا تھا، جس پر صرف اس وقت کا ایک برانڈ نیم یعنی UFC اور ایک پرانی آکٹاگون یعنی وہ رنگ ان کو ملا تھا، اس کمپنی کی قیمت $4000 ملین ہو چکی تھی۔ 2016 میں یہ کمپنی $4 بلین میں فروخت ہوئی، اور اس وقت اس کے پریزیڈنٹ، اور ابھی بھی اس کے پریزیڈنٹ ڈانا وائٹ ہے۔ $4 بلین میں فروخت کی گئی UFC کی اس وقت نیٹ ورتھ $7 بلین ہے، اور اس کا پریزیڈنٹ ابھی بھی ڈانا وائٹ ہی ہے۔ ڈانا وائٹ جو کہ $2500 قرض کی رقم ادا تک نہیں کر سکتا تھا، وہ اس وقت $500 ملین کی نیٹ ورتھ رکھتا ہے۔ ڈانا وائٹ نے کچھ عرصہ قبل ہی $60,000 کی ایک کٹانا تلوار خریدی۔ اس سے قبل ڈانا وائٹ کا $1 ملین کے ریزارٹس ہیں۔ وہ شخص جو اپنے کالج کی فیس تک نہیں پے کر سکتا تھا، وہ آج $500 ملین نیٹ ورتھ کا مالک ہے۔ یہ کیسا ہوا؟ محنت سے ہوا، لگن سے ہوا، ناکامی سے نہ ہارنے سے ہوا۔ اس نے اپنے پیشن کو فالو کیا، اور اس نے یہ دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ اگر آپ محنت سے، لگن سے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آپ کا نام۔ ناکامی کو کامیابی میں کیسے بدلتے ہیں، ہم سب یہ سیکھ سکتے ہیں ڈانا وائٹ سے۔ کیسے ایک ایسی کمپنی جو 2 ملین سے 4 سال بعد -40 ملین میں پہنچتی ہے، کیسے اس کو 7000 ملین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کہانی سے۔ اگر آپ بھی اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کامیاب ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، آپ کو وقت بھی دینا پڑے گا، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کامیاب ہوں گے، اور آپ اس طرح کامیاب ہوں گے کہ پوری دنیا میں آپ کی ریکگنیشن ہوگی۔ میں ہوں ضیافت ذیشان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل۔